قدر بھوک برداشت کرنے اور جان پر بن جانے کے بعد اپنی ہی رقم مل جانے کے باوجود اس کو ایثار کر دینا، یہ واقعی بہت بڑی بات ہے۔ اور یہ ان اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام ہی کا حصہ ہے۔ ہمارے غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الکرم کے فاقے صد مرحبا، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایثار صد ہزار مرحبا۔ کاش ہمارے اندر بھی جذبہ ایثار پیدا ہو جائے۔ ہائے ہائے، ہم تو ٹھونس ٹھونس کر پیٹ بھر لینے کے بعد بچا ہوا کھانا بھی ایثار کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتے، بلکہ آئندہ کھانے کے لیے اس کو فریج میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ کاش ایثار کا عظیم الشان ثواب حاصل کرنے کا ہمارا بھی ذہن بن جاتا۔ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی عقیدت اور محبت کی اعلیٰ قسم بھی یہی ہے، اعلیٰ درجہ محبت یہی ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کا اتباع کیا جائے، اس کے نقش قدم پر چلا جائے۔ افسوس کہ اعلیٰ درجہ کجا، ہم لوگ تو صحیح بات ہے کہ تقریباً ایسا ہی ہوتا ہے کہ گفتار کے غازی ہیں، بولنے کی حد تک، باتیں بنانے کی حد تک تو ہمارا جواب نہیں ہے، باقی میدان عمل میں بہت پیچھے ہیں۔ غوث پاک کے نام پر فاقہ، ان کی یاد میں کم کھانا، یا اگر کھانا میسر نہ ہوا یا اپنی پسند کا کھانا نہ ملا تو صبر کر لینا کہ ہمارے غوث پاک کی یاد میں ہم ایسا کر لیتے، یہ ہماری ڈکشنری میں کہاں؟ ہم تو 11ویں شریف تبرک کہہ کر ڈٹ کے کھاتے ہیں، صاحب نیاز ہے، تبرک ہے، اور جناب وہ تو خوش نصیبوں کو ملتا ہے، یہ ہماری سعادت ہے، یہ ڈٹ کر کھاتے ہیں۔ غوث پاک کی نیاز ہے، وہی ڈٹ کے کھاؤ، یہ بولنا آتا ہے اپنے کو۔ غوث پاک کی نیاز کھانا یہ سعادت کی بات ہے، لیکن یہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ بے شک ہم نیاز غوث اعظم اور نیاز اولیاء کھانے کھلانے کے تعلق سے ہم نیازی ہیں، لیکن ہم پہلے نمازی ہیں۔ تو غوث پاک نے بہت زیادہ نمازیں پڑھی تھی، ساری رات نمازیں پڑھنا آپ سے ثابت ہے، لیکن ہم ہیں کہ صرف نیازی ہیں، فرض نماز تک ہم سے نہ پڑھی جائے، پڑھیں بھی تو بے جماعت، بے دلی کے ساتھ، جیسے بس کوئی بہت بڑا مطلب ہے، اب یہ کیا کریں، مجبوری ہے، فرض ہے، پڑھنا پڑتا ہے، معاذ اللہ، مطلب اس طرح کا نفس جو ہے وہ ہمارا ذہن بناتا ہے۔ یقیناً کوئی مسلمان نماز کو فی نفس ہی نماز کو بوجھ تصور نہیں کرتا، کہ اگر نماز ہی کو بوجھ مانا کہ یہ بوجھ کہاں ہم پر آ پڑا نماز کا، پھر تو اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا کہ نماز کی توہین پائی گئی۔ تو ویسے ہی نفس پر بڑا گراں گزرتی ہے نماز، روزہ، حالانکہ بہترین سحری ملتی ہے، افطاری کے لیے ایک سے ایک نعمتیں ہمارے لیے تیار ہو رہی ہوتی ہیں، پھر بھی روزہ رمضان شریف کا بھی ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ اور ہمارے غوث اعظم کا بھی آپ نے سنا کہ ایک سال تک کچھ نہیں کھاتے تھے۔ خیر یہ نقالی ہمیں نہیں کرنی کہ ایک سال تک نہ کھا کر جینا، یہ ان کا کرامت کی قبیل سے ہے، کہ یہ بھی ایک قسم کی کرامت ہے کہ کئی روز تک بھوکا پیاسا جی جانا، ورنہ عام آدمی اس طرح ایک سال تک نہ کھائے تو مر جائے۔ ایک سال کیا، وہ کچھ مخصوص دن ہے کہ اتنے دن تک بندہ بھوکا رہ سکتا ہے، اس کے بعد وہ مر جاتا ہے۔ ایک بار میرے پاس ایک نوجوان، بنگالی نوجوان،
اس میں سوزوکی میں ڈال کر لے آئے تھے. جن دنوں دعوت اسلامی زیادہ پرانی نہیں تھی، شہید مسجد میں ہوتا تھا، میں شہید مسجد کھارادر باب المدینہ، اس کو لے آئے تھے. تو وہ اس کو غالباً 19 دن ہو گئے تھے، وہ کھانا پینا چھوڑا ہوا تھا، تو بالکل نڈھال پڑا تھا اور وہ بول نہیں سکتا تھا. وہ ہونٹ ہلاتا تھا لیکن آواز نہیں نکلتی تھی، سمجھ نہیں آتی تھی، بس یوں پڑا ہوا تھا. تو کیا ہوا؟ تو بھی عیسائی بھائیوں نے بتایا کہ اس نے شاہ عتیق بابا رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر جا کر وہ دھرنا مارا تھا کہ جب تک میرا مسئلہ حل نہیں ہوگا اس وقت تک میں نہیں کھاؤں گا. بڑا مطلب جھکی تھا. تو بہرحال یہ کہ وہ بقول اسلامی بھائیوں کے کہ ان کو میری طرف بھیجا تھا. تو خیر وہ میرے پاس اس کو اٹھا کر لے آئے تھے. اچھا، آنے کا بھی ایسا، اس کا بعد میں اس نے جب بتایا کہ آنے کی سبیل بھی یوں ہوئی کہ جب اس کو یہ کہا گیا کہ بھائی وہاں جاؤ تم، تو اس کو اٹھا کر کسی نے روڈ پر رکھ دیا. پھر کوئی رکشے والا آیا، اس کو رکشے میں ڈالا، بھائی فلاں جگہ چھوڑا، فلاں جگہ سے پھر اپنے سوزوکی میں ڈال کر اسلامی بھائی اٹھا کے لے آئے تھے. پھر کیا اس کو کھانا بھی کھلانا ممکن نہیں تھا، وہ کھانا اس کی انتہی سل گئی تھی. وہ سلنا ایک محاورہ ہے، ٹھوس غذا تو اس کو زیادہ نقصان کرتی ہے. اس کو کسی طرح وہ پانی وغیرہ یا لکوڈ پلایا اور پھر اس کو ڈرپ وغیرہ چڑھائی گئی، ہاسپٹل لے جایا گیا. تو پھر وہ کہیں جا کر خیر پھر وہ تندرست توانا ہو گیا، ہرتا پھرتا تھا، آتا جاتا تھا. تو یہ کہ کہنے کا مقصود یہ کہ وہ 19 دن فاقہ اس نے کیا تھا، کہ 19 دن بھی جی گیا، یہ بڑی بات ہے. مجھے تو یہ بھی شاہ عتیق رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت لگ رہی ہے، ورنہ 19 دن بلا کھائے، کچھ دانہ بھی نہ کھائے بندہ غالباً زندہ نہیں رہ سکتا، عام آدمی نہیں جی سکتا. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ فاقے کریں، کیونکہ ایسا فاقہ کہ جس سے عبادت دشوار ہو جائے، فرض نمازیں نہ پڑھی جا سکیں، یہاں تک کہ بھوک غالب ہے، کھانا حاضر ہے، تو ایسی صورت میں نماز پڑھنا بھی مکروہ تحریمی ہے. یہاں تک کہ جماعت بھی ترک کر دے اور پیٹ میں کچھ ڈالے تاکہ وہ نماز کی طاقت آئے، یا چلو طاقت تو ہوتی ہے لیکن اگر بھوک غالب ہے اور کھانا حاضر ہے، کھانے پر قادر ہے ہی ہے، تو ایسی صورت میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. تو بہرحال یہ کہ ایسا فاقہ قصدن کیا کہ کھانا پینا بھی موجود ہے، نماز میں بھی دل نہیں لگ رہا، روزے میں نہ بھوک لگی ہے اس کی بات دوسری ہے، علاوہ روزے کے، تو اس طرح کا فاقہ کرنے کی بھی میں آپ کو یعنی کہ وہ رائے نہیں دوں گا. کم از کم اتنا تو میں عرض کروں گا نا آپ سے کہ بھوک سے یعنی خواہش سے کم کھائیں، عمدہ غذاؤں کے حریص کہلائیں، ایسا انداز اختیار نہ فرمائیں، جو کچھ مل جائے اس پر قناعت کرنا سیکھیں، زیادہ کی حرص نہ ہو، جتنا ملا جو کچھ ملا بس اسی پر صابر و شاکر رہے بندہ، قناعت کرے، خوددار بھی بنے، کسی سے سوال نہ کرے، کسی کے آگے تذکرے بھی نہ کرے اپنے کارناموں کے. تو اس طرح انشاءاللہ عز و جل آپ غوث پاک کی بہت ساری برکتیں لوٹ سکیں گے. تو نیاز بھی چلیے کھائیے، تو ڈٹ کر کھانا ٹھونس ٹھونس کے پیٹ میں بھرنا، یہ تو غوث پاک کی عقیدت نہیں ہے نا. غوث پاک نے تو فاقے کی ہے، تو چلیے ان کی نیاز کھا لیں، سعادت ہے، میں بھی کھاؤں گا، آپ بھی کھائیں جب میسر آئے گا انشاءاللہ. تو اتنا کھائیں کم از کم کہ جو مطلب یعنی کہ آپ کو طلب رہے، جو کھانے کے جو اصول اور آداب ہیں اس کے مطابق کھائیں. اور ذائع نصیب اس طرح کھائیں کہ حدیث پاک میں تو یہ ارشاد فرمایا گا کہ بھوک کے 3 حصے کرو، ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی، ایک حصہ ہوا. اب ہمارا کیا حال ہے
کہ ایک حصہ کھانا وہ تو فل ہو گیا،